بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے جناب سیدہ فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی زری کی زیارت کی اور آپ کے فضائل اور معجزات کا ذکر کیا تھا۔ مومنین سے گزارش ہے کہ پچھلی ویڈیو کو دیکھیں، اور اس ویڈیو میں انشاءاللہ آیت اللہ محمد تقی بہجت کی قبر کی زیارت کریں گے اور ساتھ میں ان کے واقعات بیان کریں گے۔ کاروان باب العلم چکوال کی جانب سے فراز حیدر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج سے قم میں موجود علماء کی زیارات کی سیریز کو شروع کر رہے ہیں، جس میں سب سے پہلی زیارت آیت اللہ محمد تقی بہجت کی قبر کی زیارت ہے۔ آیت اللہ محمد تقی بہجت حوزہ علمیہ قم کے مراجع تقلید میں سے تھے۔ آیت اللہ بہجت کی نماز جماعت، ان کے عرفانی احوال اور نماز میں ان کا گریہ عوام میں بہت مشہور تھا۔ قم میں آپ کی وفات ہوئی اور حرم معصومہ سلام اللہ علیہا میں یہ جگہ آپ کی مرکز کا مقام ہے۔ یہ ساتھ آیت اللہ مصباح یزدی ان کی قبر ہے، اور یہ سامنے آیت اللہ محمد تقی بہجت کی قبر ہے۔ آیت اللہ بہجت 6 یا 7 سال کے تھے تو جس گاؤں میں رہتے تھے وہاں پر مشہور تھا کہ وہاں ایک جگہ پر کچھ پتھر ہیں، ان پتھروں کو اٹھایا جائے تو وہ پتھر کھنکتے ہیں، تو اس وقت جو بھی دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ آیت اللہ بہجت نے جب یہ جانا تو پتھروں کو اٹھایا اور دعا میں زیارت امام حسین علیہ السلام مانگی۔ یہ دعا ایسے قبول ہوئی کہ آپ 14 سال کی عمر میں کربلا گئے اور پھر عراق میں ہی تعلیم حاصل کی۔ ان کا شاگرد کہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے آیت اللہ بہجت کو 28 تحفے عطا کیے تھے۔ شاگرد کہتا ہے کہ کافی سالوں بعد میری دوبارہ ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا وہ تحفے ابھی بھی آپ کے پاس موجود ہیں؟ فرمایا کہ ہاں موجود ہیں، اور ان میں سے صرف 2 کا ذکر کیا۔ پہلا یہ کہ دنیا میں کوئی بھی انہیں کہیں سے بھی پکارے، کہیں سے بھی آواز دے تو اس کی آواز سن سکتے تھے، اور دوسرا یہ کہ وہ جس طرح اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ سکتے تھے کہ جس طرح ہم عام انسان بھی دیکھ سکتے ہیں، اسی طرح آیت اللہ بہجت ہر طرف، یہاں تک کہ دیواروں کے پار بھی، یعنی دور دور تک دیکھ سکتے تھے۔ آیت اللہ بہجت کا ایک اور معجزہ جو کہ علماء نے نقل کیا ہے وہ یہ کہ وہ انسان کی اصل شکل دیکھ سکتے تھے۔ آیت اللہ بہجت کا ایک شاگرد کہتا ہے کہ میں دیکھتا تھا کہ آپ جب بھی نجف میں حرم امیر المومنین علیہ السلام میں مولا کی زیارت کے لیے جاتے تھے تو زیارت سے واپسی پر اپنے چہرے کو اپنی عبا سے ڈھانپ کر آتے تھے۔ میں نے کافی عرصہ تک یہ دیکھا اور ایک دن آغا سے سوال کر لیا کہ آپ جاتے تو صحیح ہیں، مگر واپسی پر اپنے چہرے کو عبا سے ڈھانپ کر کیوں آتے ہیں؟ مجھے بتائیں کہ اس کے پیچھے کیا راز ہے۔ آغا بہجت نے پہلے تو یہ بتانے سے انکار کیا، مگر پھر اس سے اصرار کیا تو کہنے لگے کہ ایک شرط پہ بتاؤں گا کہ جب تک میں زندہ ہوں تم اس کا ذکر کسی سے نہیں کرو گے۔ مجھے امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے تو مولا مجھے ایک ایسی قوت عطا کر دیتے ہیں کہ مجھے لوگوں کی اصل شکلیں نظر آنے لگتی ہیں جو ان کے اعمال کے مطابق ہوتی ہیں، اور یہ عمل کچھ دیر کے لیے ہوتا ہے، اس کے بعد میں اپنی عبا سے اپنے چہرے کو ڈھانپ کر آتا ہوں تاکہ مجھے کسی کی اصل شکل نظر نہ آئے۔ مگر اتنی کرامات کے باوجود بھی آیت اللہ بہجت یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ کسی کو یہ پتہ چلے کہ وہ صاحب کرامت ہیں۔ آیت اللہ بہجت کے فرزند علی بہجت کہتے ہیں کہ میں نے بارہا دیکھا کہ اگر کوئی میرے بابا یعنی آغا بہجت سے کہتا کہ میں نے آپ کی یہ کرامت دیکھی ہے تو وہ سخت ناراض ہو جاتے۔ وہ ایسی باتوں سے ناراض ہو کر کہتے کہ میری کیا حیثیت ہے، میں تو ایک فقیر ہوں۔ حالانکہ مد مقابل کو معلوم بھی ہوتا تھا کہ جو واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ ان کی کرامات میں سے ہے۔ انہوں نے یعنی آیت اللہ بہجت کے فرزند نے اس سلسلے میں ایک واقعہ یوں بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ کوئی شخص آیت اللہ بہجت کی خدمت میں آ کر کہنے لگا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا فرمائی ہے۔ آغا بہجت نے کہا، اس کا نام زینب رکھنا۔ میں نے عرض کی، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ اس کے ہاں بچی ہوئی ہے؟ والد صاحب نے اس بات کو بدلتے ہوئے کہا کہ میں نے کب کہا کہ اس کے ہاں بچی ہوئی ہے؟ یعنی دراصل وہ ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بھی ان کی شخصیت کو پہچانے۔ آیت اللہ بہجت اپنے استاد آیت اللہ سید علی القاضی کے بہت چہیتے اور پسندیدہ شاگرد تھے۔ آیت اللہ بہجت جب 18 سال کے تھے تو آیت اللہ قاضی کے درس میں شرکت کیا کرتے تھے۔ درس میں آپ کے تمام باقی ساتھی آپ سے عمر میں بڑے تھے اور آپ آیت اللہ قاضی کے بہت عزیز شاگرد تھے۔ ایک مرتبہ آپ کے استاد کو اپنے درس میں آنے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی
اور طلبہ نے آغا بہجت کو تنگ کرنا شروع کیا کہ آپ اپنے استاد کے اتنے قریبی شاگرد ہیں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے استاد کہاں ہیں اور اب تک کیوں نہیں آئے۔ طلبہ نے آغا بہجت کو بہت زیادہ تنگ کیا، تو آخر آغا بہجت نے تنگ آ کر بتانا شروع کیا کہ ابھی وہ اس گلی میں ہیں، اب اس چوک میں موجود ہیں، اب وہاں سے آ رہے ہیں۔ اسی طرح آغا بہجت بتاتے گئے اور آخر باقی طلبہ نے تنگ آ کر کہا کہ اب بہت ہو گیا کہانیاں سنانا، اب ہمیں بتائیں کہ آیت اللہ قاضی آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ آیت اللہ بہجت نے کہا کہ بس یہ دروازے سے اندر آ رہے ہیں۔ انہوں نے جیسے یہ کہا تو آیت اللہ قاضی دروازے سے اندر داخل ہو گئے۔ اس کے بعد وہ طلبہ حیران ہوئے اور سمجھ گئے کہ یہ شخص کچھ اور ہے۔ آیت اللہ قاضی آئے اور اپنا درس مکمل کیا اور آغا بہجت سے کہنے لگے کہ آئندہ ایسی شرارت مت کیا کرو۔ اسی طرح ایک اور واقعہ کہ آیت اللہ بہجت کے ایک ساتھی فرماتے ہیں کہ آیت اللہ بہجت جب درس سے فارغ ہو کر گھر جانے کے لیے گاڑی میں سوار ہوئے تو میں نے دل میں سوچا کہ کیا یہ اچھا ہوتا کہ اگر اسی دوران حضرت آیت اللہ بہجت مجھے کوئی نصیحت فرما دیں جو میرے لیے ہمیشہ کارآمد ثابت ہو۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ آیت اللہ بہجت نے از خود یہ فرمایا کہ آنکھ، کان اور زبان کو غیر اللہ کی باتوں اور دنیاوی و نفسانی لذتوں سے بند کر دو، پھر بھی اگر تمہیں خدائی راز نظر نہ آئے تو مجھ پر ہنسنا۔ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت کی اور اہل بیت کے چاہنے والوں کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید علماء کی زیارت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔